السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حاضرین و سامعین کرام، موضوع ہمارا چل رہا تھا شہادتین، کہ کس بنا پر ہم کلمے کو مانتے ہیں اور کلمے کو ماننے کے بعد ہمیں اس کے کون کون سے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اللہ کا موضوع آپ کو میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ جو ہے اب وہ اس میں سب چیزوں کے انکار کے بعد ایک چیز کے اثبات کا اقرار کرتا ہے۔ انکار تو سب کا کیا، اب اقرار کس کا کرنا باقی ہے؟ تو وہ کہتا ہے الا اللہ، اللہ کا میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ ایک الہ ہے۔ الہ کے بارے میں آپ نے سب نے جمعہ میرا سنا، اس میں میں نے آپ کو اس کے 7 معنی بتائے تھے، جس کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ الہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر جس کی ذات کو اگر ہم سوچیں تو سوائے حیرانی کے کوئی شے ہاتھ میں نہ آئے، حیرت کی حیرت رہ جائے انسان کے ہاتھ میں۔
تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. حیرت کا اظہار ہے نا اقبال نے اس میں کیا. تو وہ حیرت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلی چیز حیرت کا شکار ہو جاتا ہے. اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے انسان کو بہت سے علم اور بہت سی معلومات درکار ہوتی ہیں، لیکن وہ معلومات اور علم کچھ ہاتھ میں آتا ہے، باقی ہاتھ میں پورا نہیں وہ آتا. ادراک پورا نہیں کر سکتا اس کے بارے میں، وہ اس قسم کا ہے. دوسرا معنی میں نے اس کا بتایا تھا کہ وہ جائے پناہ ہوتا ہے. آپ تمام مسائل، تمام مشکلوں کے اندر اسی کی جانب رجوع کرتے ہیں. اور پھر تیسرا میں نے ایک معنی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی طرف پھر شوق اور رغبت بھی ہوتا ہے. آپ بڑھتے ہیں اس کی جانب، آپ کو اس کے علاوہ چارہ کوئی نظر نہیں آتا، آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی کی جانب بڑھتا چلا جاؤں. یہ آپ کو میں نے معنی بتائے. 7 معنی تھے، اگر آپ کو ازبر ہوں، باقی کبھی 3 پر ہم بات رکھیں گے. تو آج ہمیں تعارف اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنا ہے کہ اللہ کیا ہے. کائنات یہ جو بنی ہے، اس کا عجیب حالت ہے کہ ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے. نظم ہے اس کائنات کے اندر. تو جب کسی شے کا نظم ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ نظم کسی بنانے والے نے نظم بنایا ہوتا ہے کہ وہ خود بخود ہی نظم آ جاتا ہے. انتشار نظم کی مخالفت میں ایک چیز ہے کہ جو چیز بکھری ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کو سمیٹا نہیں ہے. سمٹ جائے تو تصور آتا ہے کہ کسی نے اس کو سمیٹ لیا ہے. اس لیے نظم کائنات کے اندر آپ کو جو نظر آتا ہے کہ سورج آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، موسم بدل رہے ہیں، دن رات آ رہی ہے، یہ دن مہینے آگے پیچھے جا رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو ہماری اپنی ذات میں دیکھ لیں، بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جتنی چیزیں ایک نظم کے ساتھ آ رہی ہیں. ترتیب کبھی یوں ہوا کہ بڑھاپا پہلے آیا، پھر بچپن آیا، آخر میں جوانی آئی. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ترتیب کے ساتھ ہر چیز چلتی جاتی ہے. تو نظم کا تصور بغیر ناظم کے نہیں پیدا ہو سکتا دماغ میں. نظم کے لیے جیسے ہی آپ سوچنا شروع کریں گے، مینجمنٹ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو لازمی طور پر پیچھے کوئی مینیجر ہے. مینجمنٹ بغیر مینیجر کے سامنے نظر نہیں آ سکتی آپ کو. اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز کے اندر آج کی جدید سائنس حکمت ہی حکمت دکھاتی چلی جا رہی ہے کہ اس کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصان ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ چیز کو ہم اس طرح سے استعمال کریں تو یہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اور خصوصاً طبیب، ڈاکٹر یہ تو بہت ہمیں دکھاتے ہیں. اور یہ جو فزکس پڑھ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر نیوٹران ہیں، پروٹون ہیں، وہ اس طرح حرکت کرتے ہیں، پھر وہ E=mc²، انرجی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ انرجی جو ہے اسے ہم بام بنا لیتے ہیں، پھر اس بام سے ہم دنیا کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک انسان کا کام ہے. بنایا تو فائدے کے لیے تھا. جوہری توانائی کو اگر انسان ترقی کے لیے استعمال کرے بڑی دور جا سکتا ہے، لیکن وہ چیز کے اندر حکمت ضرور موجود ہوتی ہے. تو حکمت کا تصور جب پیدا ہوگا جب حکیم کا تصور ہوگا کہ کوئی ہے جس نے اس کے اندر یہ حکمت رکھی ہے، وہ چیز وہاں پر موجود ہے. اس لیے حکمت کا تصور لازمی ہے، اور اسی کے ساتھ تصور حکیم بھی ذہن میں آ جاتا ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو بہت علم ہے، علم ایک وصف ہے، تو علم کا تصور بھی عالم کے ساتھ آئے گا کہ عالم ہے تو علم ہے، ورنہ علم کیا شے ہے اس کے بارے میں ہی ہم جان نہیں سکتے ہیں. تو عالم اور علم کا تصور بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اسی طرح ایک تصور ہے کہ کوئی چیز بناتے ہیں، ہم خلق کرتے ہیں، تو خالق کا تصور بھی، خلق اور خالق کا تصور ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. سمجھ میں آیا کہ ناظم کے بغیر نظم نہیں، عالم کے بغیر علم نہیں، اور خالق کے بغیر خلق نہیں، اور جو حکیم ہے اس کے بغیر حکمت نہیں. اس لیے یہ بات تو عقلی طور پر یہ بات سامنے آ گئی کہ کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں اگر کائنات میں موجود ہیں تو وہ بھی پیچھے کوئی ہونا چاہیے. یعنی پہلے تو تصور الہ آپ کا میں نے ٹھیک کیا ہے، یعنی اس کا وجود تو پہلے مانا جائے کہ وہ موجود بھی ہے کہ یہ بنا کر کہیں چلا گیا یا ہے ہی نہیں سرے سے. اس لیے جتنے لوگ خدا کا یہ تصور سے انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا، جملہ قیمتی ہے، ہمارے شیخ نے فرمایا تھا کہ جتنی دلیلیں
خدا کے نہ ہونے کی وہ دے گا، وہ دراصل ساری دلیلیں خدا کے ہونے کی ہوتی ہیں، جتنی دلیلیں کوئی دے گا۔ یہ لکھ لو، سونے سے قیمتی جملہ ہے یہ۔ جس وقت ہمیں اپنے استاد بزرگوار حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس موضوع پر بات کیا کرتا تھا تو بڑی قیمتی باتیں بتایا کرتے تھے، تو ذہن میں جو بات کہ جتنی دلیلیں خدا کے نہ ہونے کی کوئی دے رہا ہے کہ وہ نہیں ہے، ساری دلیلیں خدا کے ہونے کی ہیں، ساری دلیلیں خدا کے ہونے کی ہیں۔ جاؤ اس کو مسک کی طرح رگڑتے رہو، خوشبو بڑھتی جائے گی، اس جملے کی خوشبو بڑھتی جائے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا ایتھیسٹ، دنیا کا سب سے بڑا اگنوسٹک، دہریہ، لا ادریت کا شکار، وہ اگر کسی خدا کو ماننا چاہتا ہے تو اس جملے کے اوپر غور کرے، انشاءاللہ العزیز وہ راہ پالے گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے، راہ نہ پائے تو عقل ناقص ہوگی اس کی، یا اس کا علم ناقص ہوگا۔ یہ میں 2 دلیلیں بھی دیتا ہوں۔ پوری دنیا میں گھوم جائیے، بات کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے کہو کہ دلیل دو کہ خدا نہیں ہے، وہ دلیل خدا کے ہونے کی ہوگی۔ اگر کوئی عقل مند عالم اس پر غور کر رہا ہوگا تو اسی وقت پکڑ لے گا اس کو۔ یہ دلیلیں ساری میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ ہے تو پھر کیسا ہے؟ اب ذات کا تو ادراک ہو نہیں سکتا تھا، آنکھوں سے وہ نظر آتا نہیں ہے۔ وہ لطیف، وہ اتنا لطیف ہے کہ نظر لطیف جتنی چیزیں ہوں گی نظر نہیں آئیں گی۔ مثلا ہوا لطیف ہے، نظر نہیں آئے گی، جب تک کوئی کثیف شے اس کے اندر نہ جائے وہ نظر نہیں آتی۔ مگر گرد و غبار اڑتی ہے تو آپ کہتے ہیں گرد اڑ رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہوا اڑ رہی ہے۔ ہوا چلے گی، محسوس ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ ہوا اپنا تصور لائے گی، لطیف ہوگی۔ خوشبو ہے، خوشبو آپ کے پاس آئے گی تو معطر کر دے گی فضا کو، لیکن نظر نہیں آئے گی۔ روشنی ہے، جگمگا رہا ہے سارا کمرہ، پکڑ کے دکھائیے کہیں سے، مجھ کو کہیں پکڑنے میں آتی ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ لطیف چیزیں، چاہے تاریکی ہی کیوں نہ ہو، تاریکی بڑھ جاتی ہے، تصور تاریکی لے کر آئیے، مجھے تاریکی پکڑ کے یہاں لا دیجئے، میں دیکھ مان جاؤں گا کہ آپ تاریکی کو لے آئے ہیں۔ تصور ہے، اس کا وجود ہے، اپنے ہونے کا احساس تو دیتی ہے لیکن پکڑ میں نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ہے، اپنے ہونے کا احساس وہ ہم سب کو دیتی ہے طرح طرح سے، لیکن ہماری دام میں نہیں آ سکتا، ہمارے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے اس طرح سے اپنے ساتھ ملا لیں، لگا لیں، چمٹا لیں، اسے پکڑ لیں، اسے چھو لیں۔ انٹچیبل ہے، ٹچیبل نہیں ہے وہ، لیکن احساس دیتا ہے کہ میں ہوں۔ یہ خوشبو پتہ دیتی ہے کہ وہ راستے میں ہے۔ ایک مصرع تھا مجھے ابھی تک یاد آ رہا ہے پروین شاکر کا، کہ خوشبو پتہ دیتی ہے کہ وہ راستے میں ہے۔ احساس، کسی کے آنے کا احساس، آہٹوں سے آپ پتہ لیتے ہیں کہ کوئی چلا ہوا آ رہا ہے، ورنہ آہٹ خود بذات خود کچھ پکڑ میں آنے والی چیز ہے؟ بس یہی آہٹیں ہیں۔ کبھی وہ ہمارے دل میں قلب بند کر دھڑکتا ہے، ہمارے جسم کے اندر آہٹ ہے، ہما وقت دھڑک رہا ہے، ہمیں آہٹ دیتا ہے میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ دل کی شباہت بھی کبھی کھول کے دیکھیے، اللہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، جو بنا ہوا ہے نا اس طرح شاخوں کے ساتھ، تو وہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ ہما وقت آپ کے قلب میں دھڑک رہا ہے، آپ ڈھونڈتے ہیں، جنگلوں میں ڈھونڈتے ہیں، گپاؤں میں ڈھونڈتے ہیں، غاروں میں ڈھونڈتے ہیں اسے جا کر کے، اور کبھی آپ کسی جگہ چلا نکال رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ بڑا قیمتی جملہ ایک پنجابی زبان کے شاعر نے کہا، اس کا شاعر کا یہ بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ اس نے کہا، شارک تھی بوٹیا یار نیڑے، لوگ جنگلی کو ڈھونڈن جام دینے۔ یار تو شارک سے زیادہ قریب تھا، اندر تھا، سمایا ہوا تھا، جنگل میں کس کو ڈھونڈنے جاتے ہو بھائی؟ یہ تم کہتے ہو وہاں میں اللہ اللہ کے چلے کاٹو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ جس کو ڈھونڈ رہے ہو تو اندر بیٹھا ہے، دھڑک رہا ہے۔ پھر وہ اس کی اور ایک آہٹ ہے، جو آہٹ تو ہے لیکن کبھی کبھی زور سے ہم لیں تو محسوس ہوتی ہے۔ سانس ہے تو وجود اس کا، لیکن سانس کو پکڑ کے دکھائیے، سانسوں کی طرح ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہما وقت موجود ہے، وہ سارا اپنا سارا وجود رکھتا ہے ہمارے سامنے، موجود ہے، وہ ہمارے قریب ہے، لیکن ہمیں صرف اس کی آہٹوں پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے تو کہا فلا یتدبرون، تم توجہ کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ پھر اسی لیے وہ کہہ دیتا ہے ولاکن لا یشعرون، ان کو شعور کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں پوچھتے پھرتے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا خدا، این اللہ، کہاں ہے تمہارا خدا؟ تو وہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، نحن اقرب من حبل الورید،
ہم تو تمہاری اس شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تم کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ لیکن کچھ احساس پیدا نہیں کرتے تم اپنے اندر۔ احساس جب تک انسان کسی چیز کا پیدا نہ کرے اتنی دیر تک اس چیز کا وہ ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ ہے، اس کو اپنے قلب پر لکھ لیجئے۔ احساس، رشتوں کا اگر احساس نہ ہو تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے، رشتوں کا احساس نہ ہو تو باپ بیٹوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ احساس کہتے تمہیں احساس نہیں میں تمہارا باپ ہوں، احساس ختم ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں فساد، یہ فقط احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ غریب کا حق مار لیتے ہیں اس وجہ سے کہ احساس نہیں ہوتا کہ بیچارہ کتنے دکھوں سے ہمیں پیسے دے کر گیا تھا، ہم نے اس کا حق مار لیا۔ احساس نہیں ہوتا ہے۔ کہتے تمہیں اگر اس درد کا احساس ہو تو تم کو میں پھر پوچھوں، یہ جملہ دن میں ہم 20 دفعہ کہتے ہیں، تو احساس نہیں ہوتا۔ احساس کیسے ہو؟ آپ نے تو احساس اس کا نہیں کیا آج تک، اس کے بندوں کا کہاں احساس کر لیں گے؟ اس کا احساس ہوتا، اس کی موجودگی آپ کے ذہن پر سوار ہوتی، آپ اس کی موجودگی کو سمجھ رہے ہوتے، اس کا ادراک، اس کی معرفت، اس کی خدا شناسی کو سمجھ رہے ہوتے، تو لازماً اس کی کنبے کو، اس کی عیال کو، سب کے سب کا احساس آپ کرتے۔ کبھی حقوق العباد پامال نہ ہوتے، کیونکہ آپ حقوق اللہ پامال کر چکے ہیں، اس لیے حقوق العباد پامال کرنے میں آپ کو کوئی دریغ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بات احساس کی ہے، اس لیے جب تک اللہ کے احساس کو آپ پیدا نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ کو اس کا ادراک نہیں ہوگا۔ ادراک نہیں ہوگا تو معرفت نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی تو خشیت نہیں ہوگی، خشیت نہیں ہوگی تو تقوی نہیں ہوگا، اور تقوی ہی اسلام ہے۔ کہاں تک بات جڑتی ہے؟ تقوی ہے کہ جس کی بنا پر آپ اپنی حدود پہچانتے ہیں۔ آج انسانوں نے اپنی حدود جو ہیں ایک سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں خلط ملط کر دی ہیں، اپنی حدود کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور خود بخود بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ آپ اپنی حد میں نہیں رہے، دوسرا بھی اپنی حد میں نہیں رہا، نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوتا ہے دنیا میں جب حدود میں قائم رہتے ہیں ممالک؟ تو جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جنگ کس شے کا نام ہے؟ فساد کا نام ہے۔ اور اس وقت دنیا میں ہے کیا؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر، دنیا میں فساد سارا بپا ہوا۔ اس لیے عزیزان محترم، جب تک احساس نہ ہوگا اتنی دیر تک آپ کسی شے کا ادراک نہیں کر سکیں گے۔ جب شے کا ادراک نہیں ہو تو میں آپ کے سامنے ابھی اس وجود کی بحث کر رہا ہوں کہ پہلے وجود خدا پر آپ کی بحث جو ہے مکمل ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وجود خدا کیا چیز ہے۔ اگر وجود کی معرفت نہیں آپ کے اندر آئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اتنی دیر تک خدا کی کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکے ہیں، احساس نہیں پیدا کر سکے، تو کوئی اور شے کا احساس نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے خالق کا احساس پیدا کیجئے، مخلوق کا خود بخود ہو جائے گا۔ آپ اپنے لوگوں کو شعور دیجئے خدا کے ہونے کا، آپ اپنی اولاد کو شعور دیجئے خدا کے ہونے کا، آپ اس معاشرے کو شعور دیجئے خدا کے احساس ہونے کا۔ جب تک یہ احساس نہیں ہے خدا کا اتنی دیر تک کوئی شے نہیں حاصل ہو چکی۔ ہم منہ سے کہتے جائیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہمارے اندر احساس نہیں ہے تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے اوپر پھر غیر بھی مسلط ہوں گے جب آپ اپنے اپنا احساس خود نہیں کریں گے۔ غیر تو مسلط ہو گیا آپ کے اوپر۔ آپ کو پہلے اپنا احساس کرنا ہے قائم کہ میں ہوں، اور میں ہوں تو کس کی بنا پر ہوں۔ تو پھر آپ کو اپنے آپ پر کی اپنی معرفت حاصل ہوگی، تو پھر جب اپنی معرفت حاصل ہوگی تو اپنے ہونے کا احساس ہوگا، تو غیر آپ پر چڑھائی نہیں کر سکے گا۔ آج جتنی چڑھائیاں ہو رہی ہیں یا آج جتنی سرحدیں آپ پار کر رہے ہیں لوگ، وہ سارے کے سارے آپ کے وجود پر کیوں غالب آپ کی خواہشیں آ گئی کہ آپ کو خود نہیں پتا میں کون ہوں؟ کیوں آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا کون ہے؟ جب اس اپنے کون کا آپ احساس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اپنا احساس کہاں سے ہوگا؟ جب آپ کو اپنا احساس نہیں ہوا تو پھر دوسرا آپ کے اوپر غالب آ جائے گا۔ بیماری کس شے کا نام ہے؟ انسان بد پرہیزی کرتا ہے تو اس کو اپنا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنی حدود کو، میں اپنے آپ کو پہچان نہیں رہا ہوتا، تو بیماری کیا ہوتی؟ غالب آ جاتی ہے، اس کے اوپر غیر ہے بیماری، ایک غیر چیز آپ کے اوپر آ جاتی ہے۔ جب آپ کو احساس ہوگا کہ میں اپنے وجود کے اوپر میں جانتا ہوں مجھے بد پرہیزی نہیں کرنی، مجھے اپنی سرحدوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے اندر اندر رہنا ہے، تو صحت مندی ہوگی۔ جب صحت مندی ہوگی تو خود بخود دماغ جو ہے صحت مند سوچے گا کہ صحت مندی آئی کہاں سے ہے۔ بس یہی چیز خواہشوں کی ہے۔
کہ خواہشیں کہاں سے آتی ہیں؟ باہر سے آتی ہیں، آپ کے وجود پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ جن کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے وجود پر قبضہ کر لیتا ہے، آپ سے وہ کچھ کرواتا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات کس کا جس کو جن کا سایہ ہو گیا ہے، یہ وہ حرکتیں کر رہا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا اپنا۔ تو احساس پہلی چیز ہے، اس لیے پہلے وجود خدا پر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر بات آگے چلے گی۔ اب اللہ کی شے کا مرکب ہے، اللہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ اللہ دراصل لفظ الہ تھا، الہ کے شروع میں ال لگا دیا۔ ال جو ہے عربی زبان میں کسی شے کو خاص کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کتاب، پھر اس کے شروع میں لگا دیتے ہیں خاص کتاب۔ کتابیں تو ساری ہیں، خاص کتاب۔ یا انگریزی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کہتے ہیں بک کتاب، دی بک خاص کتاب، پین قلم، دی پین خاص قلم۔ اللہ بھی جو ہے وہ الہ ہے، لیکن وہ ال ساتھ میں لگا اور اس کے لام کو لام کے اندر مدغم ہو گیا، مرج ہو گیا، تو بنا اللہ اکٹھا پڑھا تو پھر بنا الہ کو پڑھا اکٹھا پڑھا تو بنا کیا بنا؟ اللہ، یہ بنا وہ۔ تو اللہ نے کہا جتنے خدا تم نے چھوڑے ہیں ان سب کو چھوڑو، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ الہ میں ہوں، میں خاص الہ ہوں، وہ تو عام الہ تم بنائے پھرتے ہو، میں ہوں خاص الہ، میں ہوں تمہارا اصلی رب، ایکچوئل رب، ریئل رب، میں حقیقی ہوں معبود تمہارا۔ وہ بھی معبود نہیں تھا، وہ جس کی تم پوجا کرتے تھے وہ تمہارا مقنن نہیں تھا، وہ تمہارا خالق نہیں تھا، تمہارا عالم نہیں ہے، وہ تمہارے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ تو کہا وہ نہیں، میں اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں الہ، صرف ایک خاص الہ ہے۔ وہ خاص الہ پھر کیا ہے؟ اس کے لیے پھر اس نے صرف ہمیں اپنے تعارف کے لیے 99 صفتیں دی ہیں۔ اللہ کو پہچاننا ہو تو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کے لیے ذات تو اس کی ہاتھ میں آئے گی نہیں، تو صفات کے ذریعے سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو صفات کو سمجھنا پڑے گا، ذات کی حقیقت اور کنہ اور اس کا ادراک نہیں آپ حاصل کر سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے وہ وہاں پر موجود، صرف وہ اپنی صفات سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ آپ متحمل نہیں ہیں، آپ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اصل ذات وہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑے بڑے دریا، یہ سمندر، یہ موجیں دل دہلا دینے والی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ثریا، یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ یہ بنانے والا آخر ان سے بڑا ہوگا تو جبھی تو اس نے ان کو بنایا، چھوٹا تو نہیں ہوگا ان سے۔ تو جب یہی آپ کے قابو، کیا سورج کو اس طرح آپ اپنے لے سکتے ہیں؟ اپنے کلاوے میں کبھی بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ کیا ثریا کو لے سکتے ہیں؟ کوئی یہ کہے کہ میں ہمالیہ سے گلے ملا اور سے دبا لیا اس کو، نہیں، ہمالیہ پہاڑ سے کیسے مل سکتا ہے کیٹو سے؟ وہ اس کے تو ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا، اس کا تو ادراک ہی نہیں ہے۔ تم ننھی سی کائنات، چھوٹے سے مخلوق ہو اس بڑی پوری کائنات میں، اتنا بڑا کیٹو پہاڑ نہیں آج تک کہہ سکا کہ میں الہ ہوں، لیکن فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی۔ بھائی عجیب دماغ الٹا ہو گیا تمہارا، ہے کس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو تم؟ وہ نمرود کہتا ہے میں تمہارا خدا ہوں، تم خدا ہو؟ ارے بھائی یہ سورج جو ہے یہ اگر ہوتا تو تمہارے مقابلے میں وجود نہیں دیکھا جاتا، تو اس کا وجود بڑا تھا، تم چھوٹے سے تم کہتے ہو۔ عجیب بات ہے، کیا دماغ میں سودا سما جاتا ہے انسان کا کہ ہم ہیں، کہا تم کہاں ہو؟ تم تو اس پہاڑ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ذرا سر تو پھوڑ کر دیکھو، یہ پہاڑ نہیں تم سے ہلے گا۔ کیا تمہاری احمق پن ہے؟ تم کیا دکھا رہے ہو ہمیں؟ ہاں، اس لیے کہا کہ اپنی حدود میں رہو، تم اپنی حد میں رہو۔ تم اگر تم اپنی حد میں نہیں رہو گے تو پھر ہمیں پتا ہے ہم تمہیں پکڑیں گے اور جہنم میں جھونک دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کہیں گے کہ لمن الملک اليوم، ایک وقت آئے گا جب کائنات کو تباہ کر کے ختم کر کے خود ہی خود رہ جائے گا، ایک ہاتھ میں زمین ہوگی ایک میں آسمان، دونوں کا آپس میں ٹکرا کر ختم کر دے گا۔ قیامت کے بعد تمام کائنات ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے، ممبر شریف پر تھے، صحابی کہتے مجھے ڈر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لرزہ اتنا طاری ہو گیا معرفت ربانی کا کہ قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کو ممبر پر برقرار نہ رکھ سکتے، خوف پیدا ہوا کہ کہیں پیغمبر زمین پر نہ رہیں، گر نہ جائیں، اتنا لرزہ طاری ہوا۔ فرمایا لمن الملک اليوم، خدا پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بولے گا؟ ہوگا ہی نہیں، کس نے بولنا ہے وہاں پر؟ کہا نہیں، لمن الملک اليوم، پھر خود ہی کہ للہ الواحد القہار، ایک خدا کنٹرولر ڈکٹیٹر جس کا میرا ہی راج ہے پوری کائنات پر۔ تو یہ معرفت ہے اس کی۔
کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے دل میں کچھ خوف لائیے، وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ ہاتھی اور شیر اور پہاڑ تمہارے سامنے آ جاتے ہیں تو تم گھبرا جاتے ہو، اور اس کے سامنے سے گناہ کرنے سے نہیں گھبراتے ہو جس نے یہ سب پیدا کی ہے۔ ذرا ہاتھی تمہارے سامنے اگر آ جائے تو خوف اور چنگاڑ رہا ہو تو تم دوڑ لگا دیتے ہو، اس کے سامنے ٹھہرتے نہیں ہو۔ ذرا اونٹ بگڑ جائے تو تم دوڑ لگا دیتے ہو۔ ڈائنوسار کی تم بڑی بڑی موویاں جراسک پارک دیکھتے ہو تو دل دہل جاتا ہے کہ اتنی بھی مخلوق ہو سکتی ہے، ہاں؟ تو اس اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہو جس نے یہ مخلوق بنائی ہے، اس کی مخلوق کے سامنے مخلوق ہوتے نہیں ٹھہر سکتے اور مقابلہ کرتے ہو خالق کا۔ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اس لیے دل کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت کا خوف بٹھائیے، اس کی خشیت۔ گناہ سے اگر بچنا ہے، گناہ سے اگر رکنا ہے، گناہ کرنے والے کو روکنا ہے تو اس کے دل میں پہلے اس کی ذات کا ادراک پیدا کیجیے، اس کی ذات کو معرفت پیدا کیجیے، ورنہ گناہ نہیں رکے گا، نہ کرنے والا نہ کروانے والا کوئی نہیں روکے گا۔ آپ دنیا کے لاکھ قانون بنا لیں، قانون بنانے کے باوجود قتل ہو جاتے ہیں، قانون بنانے کے باوجود زنا ہو رہے ہیں، قانون بنانے کے باوجود آپ کے ہاں شرابیں ہوتی ہیں، ذخیرہ اندوزیاں ہوتی ہیں، چور بازاریاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں آپ سارے۔ لائیے کتنے قانون بنائیں گے؟ جس کو معرفت قانون نہیں ہے، قاتل قتل کب کرتا ہے؟ جب اس کے معرفت پہلے تو ہوتی، اسے قانون نے آدمی کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا اگر قتل کر دیا جائے، لیکن جب غصے میں اس کی معرفت ہٹ جاتی ہے اپنی جگہ سے تو اسے قانون کی معرفت نہیں رہتی، اسے ادراک نہیں ہوتا کہ میں اس کو قتل کر رہا ہوں تو بعد میں پھانسی میں چڑھ جاؤں گا۔ وہ معرفت کو سائے غصے کی حالت میں وہ معرفت ختم ہو جاتی، بھول جاتا ہے غصے کے اندر سب کچھ، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک جرم کرتا ہے جس کا مرتکب ہوتا ہے، کمٹ کرتا ہے۔ وہ جرم کمیٹڈ ہی تب ہوتا ہے جب اس کے اندر سے معرفت غائب ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے کہ مومن جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اس وقت۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن بھی ہو، ایمان بھی ہو، اللہ پر چوری بھی کر جائے؟ جب وہ زنا کرتا ہے تو یہ اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، حدیث صحیح میں آتا ہے۔ کیوں؟ وہ مومن ہونے کا جو ایمان ہے وہ اس سے ہٹ کر الگ ہو جاتا ہے، اس کو ادراک نہیں رہا، اس لیے وہ گناہ کر لیتا ہے۔ گناہ کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ گناہ اور الہ کا تعلق آپس میں ہے۔ جب تک معرفت ربانی حاصل نہیں ہو جاتی، جب تک خدا شناسی حاصل نہیں ہو جاتی، جب تک اپنے اللہ رب العزت کی خشیت دل میں نہیں آ جاتی، اتنی دیر تک آدمی گناہ سے باز نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم کہا، اللہ کے بارے میں سوچ ہے انسان، تو اس کے بارے میں غور کر انسان، تو اگر تو رکنا چاہتا ہے، خشیت اس کا خوف دل میں بٹھا تو۔ اس لیے کہا ہے ھدی للمتقین۔ قرآن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقی، تقوی کہا، ڈر کر آنا اس راہ پر اگر آتا ہے۔ اگر ڈر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں نہ ڈر ہے، نہ ڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ حدود سے تجاوز کر جائے گا۔ ڈر اپنی حد میں رہ۔ تمہیں پتا ہے ہم کون ہیں؟ معمولی بادشاہ زندان میں بھجوا دیتے ہیں، آپ اس کے ڈر سے اس کے سامنے بعض اوقات حق بات بھی نہیں کہتے، حق بات چھپا جاتے ہیں صرف بادشاہ کے ڈر سے کہ یہ تو زندان میں بھجوا دے گا، بیڑیاں پہنوا دے گا، ہمیں لٹکوا دے گا، ہمارا سر تن سے جدا کر دے گا۔ حق بات کو آپ چھپا جاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو اس بادشاہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں یہ اپنا پورا کنٹرول رکھتا ہے، اس لیے گناہ تو نیکی بھی نہیں کرتے اس کے سامنے۔ آپ تو نیکی بھی نہیں کرتے، تو پھر کجا کے یہ وہ خدا کے جس کے سامنے آپ پھر بے دھڑک ہو کر گناہ کر رہے ہیں، اس زمین کو گناہوں سے پر کر رہے ہیں، اس زمین کے اندر گناہ ہی گناہ کر دیا آپ نے۔ آپ ہر جگہ پر گناہ کر رہے ہیں، کوئی جگہ دکھائیے جہاں پر گناہ نہیں۔ حرم میں بیٹھ کر لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ بد نظمی ہوتی ہے، وہاں پر کبھی بیت اللہ کے اوپر چڑھتے ہیں، چھلانگے لگا کر اس طرح حجر اسود کو بوسے دیتے ہیں۔ جائیں دیکھیں جس قوم نے جیسے جیسے اس بیت اللہ کی بے حرمتی کر رہی ہے ویسے ویسے اس قوم کے اندر انتشار ہے۔ سب سے زیادہ بے حرمتی وہ کالے کرتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں پورا کا پورا افریقہ جو ہے صومالیہ کے اندر قحط بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، بد نظمیاں بھی ہیں۔ ہر قوم کو سزا ملتی ہے بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کی، اور چونکہ پوری کی پوری امت بیت اللہ کو صحیح معنوں میں مرکز نہیں مانتی ہے اور اس کے قانون کو، اس کے رب کے قانون کو نافذ نہیں کرتی ہے، اس لیے پوری کی پوری امت جکڑ بندی میں آ چکی ہے۔ جائیے جا کر دیکھیے، پوری کی پوری امت زد میں ہے۔ میں اور آپ اس کے بڑی حیرت سے اور حس سے ہوئے بات کرتے ہیں کہ حجر اسود پر میں نے ایک عورت کو یوں دیکھا، فلانے آدمی کو میں نے یوں دیکھا۔
ओ खुदा के बंदे, ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, अल्लाह जिसका भी मैंने बयान किया। फिर उससे कहा मेरा घर है, मेरे घर के साथ तुम क्या सलूक कर रहे हो? जरा सोचो तो सही, तुम्हारे घर के साथ कोई ऐसा सलूक करे तो तुम क्या करोगे? उसकी जान के दरपे हो जाओगे। और मेरे घर के साथ आकर तुम क्या करते? बदनज़मी। जब बदनज़मी करते हो तो बदनज़मी अलामत तौहीन है, और तौहीन कर रहे हो इसलिए तुम्हें तौहीन की सजा दी जाएगी। पूरी दुनिया में आप रुस्वा हो रहे हैं। आप 40-40 लाख के करीब हाजी हज करके आते हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती। इमाम काबा रो रहा है, मुल्तज़म के सामने खड़े होकर, सुनवाई नहीं हो रही है। क्या वजह है? आपने कभी गौर ही नहीं किया कि हम बैतुल्लाह के मकीन की बेहुरमती कर रहे हैं। दरअसल जब किसी घर की बेहुरमती हो रही होती है, वो दरअसल साहिबे खाना की बेहुरमती हो रही होती है। तो मौजू को समझिए, जब तक आप अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, उसकी मारिफत नहीं हासिल करेंगे, उतनी देर तक इस कायनात के अंदर किसी किस्म का नज़म पैदा नहीं होगा। और नज़म पैदा नहीं होगा तो इंतशार होगा, और इंतशार निशानी फसाद की है, और फसाद फैलता ही चला जाएगा पूरी कायनात के अंदर। अल्लाह को पहचानिए। अल्लाह को पहचानने के लिए बुनियादी तौर पर 7 सिफात को समझना जरूरी हो गया है। पहले अल्लाह के अंदर उसकी हई को मानिए, हई, हयात, कि आपका रब जिंदा है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, हई है, जिंदा, मर नहीं गया है। तो उसे कहते हैं कि तुम मर गए हो क्या? ये कहते हैं हम अपनी जुबान के अंदर। तो किस बात की इलामत? कि क्या तमाम तरह के इख्तियारात जो तुम्हें हासिल थे वो खत्म हो गए? जिंदा रहो। कौमें जिंदा होकर चलती हैं, आपको जिंदा होना था, क्योंकि आपका खुदा हई था, हयात थी उसके अंदर, उसको हई माने। ये जितने लोग इधर उधर से मांगते फिरते, क्यों मांगते हैं? इनको इदराक ही नहीं है कि वो जिंदा है। पीरों के पास जाते हैं, हमारी दुआ कर दीजिए, मजारों पर चले जाते हैं इधर उधर। तो क्या है? हयात मानिए, उसकी हयात। जिसको उसकी हयात का इदराक आ गया, उसको सब कुछ आ गया कि वो जिंदा है। अल हई और कयूम, हई के साथ साथ लगा दिया। जिंदा भी ऐसे नहीं है कि किसी की वजह से जिंदा है। कोई बच्चा होता है तो आप देखते हैं उसको सांसें उखड़ रही हैं, तो क्या करते हैं? आप उसको एक शीशे के ताबूत में रख देते हैं। आप जाइए किसी बच्चों की नर्सरी के अंदर, तो वो सांस के साथ जिंदा रह रहा होता है, उसको सांस वो मुआवन हो रही होती चीज का। कयूम है तुम्हारा रब, जिंदा भी है तो बगैर किसी के बगैर कायम है, कोई उसको सहारे की जरूरत नहीं, अकेला जिंदा है। जिंदा होने के बाद फिर उसको दूसरी उसके अंदर चीज इल्म होनी चाहिए कि अगर वो जिंदा है तो उसको फिर जिंदा खुदा को आपका इल्म भी हो। और फिर वो जिंदगी जब तक उसको आपका इल्म नहीं होगा, उसको क्या पता कि आपके दिल में कितने वसवसे आते हैं, और आप कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, खुदावंद आलम ये शैतान से बचा ले। क्यों? मेरे दिल के अंदर वसवसे आते हैं। अगर उसको पता ही ना हो कि इसके दिल के अंदर वसवसे आते हैं, तो उसकी पनाह में क्या लेने के लिए जाते हैं? उसे आप पुकारें क्यों जब उसको आपके हालात की खबर ही नहीं है? क्या पता वो सो रहा हो, जिंदा तो हो लेकिन सो रहा हो, हाँ, या उसको इल्म ना हो। जब आदमी को किसी शय का इल्म नहीं होता है तो लाजमी तौर पर फिर उसकी मारिफत नहीं होती। जिसकी मारिफत नहीं होती उसका एहसास नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था, तो उसको आपका एहसास ही नहीं होगा। आप मरे, जिए, खाएं, पिए, आपका कुछ बिगड़ जाए, वो कुछ भी नहीं करेगा। उसके लिए जरूरत है कि उसके साथ हयात के साथ उसका इल्म भी जुड़ा हुआ हो, कि वो आपकी सब बातों को बचश्मे खुद, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, वो आपको देख रहा हो, इल्म हो उसका, आपको उसको पता हो मेरा बंदा इस वक्त समंदर के अंदर तन्हा फंसा हुआ है, ये पुकार रहा है मुझे, या रब्बे या रब्बे या रब्बे। ये अथाह गहराइयों का समंदर, ये वसी समंदर, ये मौजें, ये रात का अंधेरा, एक टूटी फूटी कश्ती, और कश्ती का एक तख्ता, तख्ते के ऊपर आप, और पुकार रहे हैं रब को। तो ऐसे में फिर कौन सुनेगा? वही सुनेगा जो अलीम होगा। इसलिए हई के बाद दूसरी सिफ्त उसकी अलीम होने की मानिए कि अलीम, वो जानता है। सारी दुआएं अलीम के पास जाती हैं, सारी फाइलें अलीम के पास जाती हैं। वो इल्म रखता है आपकी सब दुआओं को, दरखास्तों को, एप्लीकेशंस आप किसके सामने ऑथोराइज करते हैं? वो जो आपके बारे में जाने। अभी एप्लीकेशन पहुंची तो वो चेहरे को देखकर पहचान लेता है, बल्कि उससे भी पहले का जान लेता है। उसको पता है पहले भी क्या होना है, बाद में भी क्या होना है, लेकिन मुंह से सुनना चाहता है। बोलो, हमें बताओ। डॉक्टर के पास जाते, पूछता डॉक्टर आपको क्या हुआ? पता है कि मेरे पास आ रहा है मरीज है,
لیکن سننا چاہتا ہے، بولے تو صحیح کہ اسے کیا ہوا ہے، ناک میں نالی لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی، احساس تو ہے ڈاکٹر کو، لیکن پوچھنا چاہتا ہے ہوا کیا تھا۔ علم مانگتا ہے، علم بھی پھر وہ آپ کے مسیحا ہے، علم ہے وہ آپ کو جانتا ہے سارے کی ساری باتوں کو، علم ہو اس کو، پھر اس کے پاس ارادہ ہو، اس علم کے بعد مرید خدا کا دوسری صفت تیسری کہ خدا ارادہ بھی رکھتا ہو، اس کی جب علم میں آ جائے کہ میرا بندہ ہے اور اس مصیبت میں ہے تو وہ ارادہ کرے اپنے بندے کو، اس کے اندر اتنی ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے کہ یار میں اس کی بات کو سنوں اور اس کی بات کو سننے کے بعد اس کو غور کر کے اس پہ کوئی حکم صادر کروں۔ یہ ضروری ہے ارادہ، مرید جب ارادہ ہی نہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا پیسے دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اسے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں دے گا، اس کے تو خیال میں نہیں آ رہا کہ یہ کچھ کرے گا۔ ارادے باندھتا ہوں اور توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ کئی دن میں ارادہ ایک اتنی اہم چیز ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں بھائی ارادہ کر لیں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو جب آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے تو پھر آپ کریں گے کیا؟ آپ کی نیت ہی درست نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر دار و مدار ہے۔ ارادہ اسی شے کا نام ہے، جب آپ ارادہ ہی نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا ارادہ ہونا ضروری ہے، اس کی ڈیسیژن پاور ہونی ضروری ہے اس کے پاس۔ اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے قادر ہونا، کہ ارادہ تو کر لیا کہ میں اس کی مدد کروں، لیکن اٹھنے کی سکت نہیں ہے، دینے کی سکت نہیں ہے، پاس میرے کچھ نہیں ہے، جی تو چاہتا ہے کہ رو رہا ہے اس کو سارا کچھ دے دوں جیب سے نکال کر، لیکن ہے نہیں ہے، جیب میں کچھ نہیں ہے۔ قادر مان اللہ کو کہ اللہ کرتا بھی، ارادہ بھی کرتا ہے اور اس پر کرنے کا حق بھی پورا اور طاقت بھی اس کے پاس ہے، پوری طاقت، پورا کنٹرول۔ ابھی چاہے تو سارے کے سارے جہان کو ختم کر کے پھر دوبارہ پیدا کر دے، پھر چاہے آن کی آن میں مجھے تمہیں مٹا کر نئے سے نئے انسانوں کو لے آئے، پھر آن میں مٹائے، پھر آن میں مٹائے، پھر اتنے ارادے ہیں اس کے، اتنی طاقت ہے، وہ کنٹرولر ہے اکیلا ہی، اتنی جان ہے اس کے، اتنی طاقت، پوری طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، آن کی آن میں سب کچھ پیدا کر دے، مٹا دے۔ یہی تو ہے وہ اللہ، دیکھتے نہیں آن کی آن میں کیا کچھ کر دیتا ہے وہ۔ آپ ایک آن کی آن میں اس طرح پہلے سے ساری چیزیں تیار ہوں، بارود پڑا ہو، ایک آن میں اس طرح کر کے آگ لگائیں، پھٹ نہیں جاتا، سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک مشعل آپ نے سلائی دیا، سلائی دکھائی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ کا ارادہ بھی ہو، قدیر بھی ہو، واہ 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 واہ۔ انسانوں کو خود دیتا ہے اپنا ادراک، خود دیتا ہے کہ تو نہیں سمجھ سکتا، آ میرے پاس، میں تجھے بتاتا ہوں، یہ قرآن کھول تجھے میں بتاؤں کہ کیا ہوں میں، اور تو پوری طرح بھی نہیں میری صفات کو سمجھ سکتا، تھوڑی سی دیتا ہوں تاکہ تیری ناک کے شکل کے اندر کچھ آ جائے۔ پھر اگلی صفت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگلی صفت اس کی اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ سمیع، سمع ہے، کہ وہ سنتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے پکار کرو مجھے، کہو اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، پکارو، بار بار کہو کہ اے میرے بندے، یا اللہ مجھے بخش دے، اللہم ارزقنا، یا اللہ رزق دے دے، اللہم اشفنا، یا اللہ ہمیں شفا دے دے، اللہ ہم مجبور بے کس ہیں، لاچار ہیں۔ سنتا ہے، پھر یہ نہیں کہ وہ جا کر بیٹھ گیا ہے اس کے درمیان میں تو سنتا ہوں ایک حد تک، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے امریکہ والے کی نہیں سن سکتے، چھوڑیے اس دیوار کے پیچھے جو باتیں کرے وہ نہیں ہم سن سکتے۔ یہ لامحدود صفتیں ہیں اس کی اور ہماری، اس کا تو ہے نا لامحدود اور ہماری محدود، فرق ہے یہ ہمارے اس کے اندر۔ وہ سمیع ہے، ایک ہی وقت میں کروڑوں کھربوں اربوں ساری مخلوقات کی سنتا ہے ایک ہی وقت میں۔ آہا کیا سننا ہے، سبحان اللہ، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا کہ دو چار بندے بات، یار چپ کرو مجھے اس کی بات سننے دو، دو آوازیں خلط ہو جائیں، اسی وقت ہم خلط ملط کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کس نے کہا تھا، یہ کس کی آواز آئی بھائی، یہ جملہ کس نے کہا، یہ تو سب نے کہا، یہ کس نے کہا، سمجھ بھی نہیں آتا۔ وہ سمیع ہر وقت چرندوں کی، پرندوں کی، شجر کی، حجر کی، ہواؤں کی، فضاؤں کی، فرشتوں کی، جنوں کی، انسانوں کی، پھولوں کی، ڈالیوں کی، مہک کی، معطر ہونے کی، سب سنتا ہے، اسے سب پتا ہے۔ یہ خوشبو بھی بولتی ہے، یہ ہوائیں بھی بات کرتی ہیں، لیکن ہمارے کان نہیں ہیں۔ یہ درخت بھی بولتے ہیں، صبح اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم تو سوئے پڑے رہتے ہیں۔ یہ سورج پوچھتا ہے یا اللہ آج دنیا پر طلوع ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، حکم ہوتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بادل ہیں یہ بھی پوچھتے خداوند عالم برسیں یا نہ برسیں،
کہ برس جاؤ اور اتنے ملی میٹر برسنا، اسے زیادہ نہ برسنا، تھوڑا سا کہ ایک ہلکی سی بوندا باندی ہوئی چلے گئے، آیا تو تھا بادل، تھوڑی سی بوندا باندی ہوئی، ہلکی سی ڈریزلنگ تھی اور تو کچھ نہیں تھا، کہ یہی تو کہا ہے کہ ہم ماپ کر دیں گے، حکم دیں گے اتنے ملی میٹر برسو، اتنے ملی میٹر برسے گا، اس سے زیادہ نہیں برسے گا۔ سمندر کو کہتا ہے کہ سونامی بڑھ سارے کے سارے اس علاقے کو تباہ کر دے، لیکن حدود سے آگے نہ جائیو، اس سے اگلے ملک کو کچھ نہیں کہنا، یہیں سے لوٹ جائیو، وہ وہیں سے لوٹ جاتا۔ ایٹم بم کو کہتا ہے ہیروشیما پہ گر، پھٹ جا، تباہی لے اگر لے کر آنا چاہتا ہے انسان یہی کچھ، لیکن جاپان کے اندر رہیو، ایشیا کو کچھ نہ کہیو، نہیں بڑھتا، ہر شے کو سنتا ہے، اس کو پتا ہے۔ پھر بصر ہے، بصیر ہے آپ کا رب، دیکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ سمندر کی تہوں کے اندر چھپ جا، رات کی تاریکیوں کے اندر چلا جا، نیچے سے نیچے اس زمین کے اندر دھس جا، 7 تہ خانوں کے اندر چلا جا، میں دیکھتا ہوں، تاریکیاں کر لے، روشن دان کر لے بند، دروازے بند کر لے، جو مرضی کر لے، ہم تجھے دیکھیں گے۔ کیا ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ دروازے بند، سب کچھ بند، کہا دروازے بند ہے، یوسف فکر کس چیز کی ہے؟ کہا ایک دروازہ، ایک آنکھ کھلی ہے جو ابھی تو کبھی بند نہ ہونے والی ہے، وہ میرا رب ہے جس کی آنکھ کھلی ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کچھ نہیں، ولا صلۃ ولا نوم، ایسی آنکھ کھلی جہاں اونگ بھی نہیں آتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی ہے، ہما وقت جاگ رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ایک ہی وقت میں دیکھ رہا ہے، مچھلیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، جانوروں کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کی موومنٹ حرکت میں ہے۔ آپ کو تو اپنی چھوٹی سی فیکٹری کے لیے کیمرے لگانے پڑتے ہیں، چھوٹی سی ادھر سے رکھ کے اس کمپیوٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے کھانے بنا کر دیکھ رہے ہوتے ہو، یہ ایک دروازے سے کون آیا، یہ کون گیا، یہ اس نے سامان کون سا اٹھایا، پھر بھی کچھ نہ کچھ کاریگر ایسا چکر چلا دیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، بصیر ہے، وہ تو آپ کے قلب کے اندر لکھی ہوئی وسوسوں کی تحریروں کو پڑھ لیتا ہے۔ آپ وسوسوں کے ساتھ ایک تحریر کرتے ہیں، وہ تحریر بھی پڑھ لیتا ہے آپ کی، ایسا بصیر ہے۔ ہاں، عجیب بات ہے، ہر شے کو آپ اس کتاب میں بند کر دوں تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اس کے اندر کیا لکھا ہے، لیکن بند کتاب میں اس کے سامنے ایسے جیسے کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے قلب کے اندر کی بصارت کو دیکھتا ہے وہ۔ پھر کہا سب کچھ ہے اللہ، اور آخری وہ چیز جس کی بنا پر اگر وہ صفت بیان ہو جائے، واہ واہ، جب اس صفت کا ظہور ہوتا ہے تو میں تو بے چین ہو جاتا ہوں، میرا تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، میں اس صفت پہ حیران ہوں، کیا ہوتا ہے، واہ، صفت وجد میں بھی لاتی ہے وہ مجھے، وہ صفت مجھے ڈراتی بھی ہے اور عشق کی جانب بھی لے کے جاتی ہے۔ عجیب صفت، کلام، گفتگو کرتا ہے، حکم دیتا ہے، زبان سے کلام کرتا ہے بندوں سے، اس کلام کی بنا پر یہ کلام اتارتا ہے جو میرے اور آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، کلام ربانی ہے، مخاطب ہوا انسانوں سے، جس پہ انسان فدا ہو رہا ہے اس کے حسن پر، اس سے بات کر رہا ہے۔ محبوب جب خود ہو جائے کلام، ہم کلام ہو جائے، تو پھر عاشق کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اپنے کلام کے ساتھ انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ انسانوں آؤ میری جانب، یہ میرے احکامات ہیں۔ اب ہو رہا ہے ہم کلام، ہم کلامی میں پھر کیا کیا کہتا ہے آپ کو، میں جنت دوں گا، حوریں ہوں گی، باغات ہوں گے، سونے چاندی کے محل ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی۔ دیکھیں آپ کو کیا کیا دے رہا ہے، اپنا کلام کر رہا ہے، کیا کیا عنایتیں کر رہا ہے۔ پہلے تو خود یہ کلام ہم پر ایک لطف تھا کہ ہم انسان بھٹکے ہوئے پھر رہے تھے، راہیں نہیں تھی کہاں جائیں، اندھیرے تھے، انسان ٹٹول رہا تھا۔ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ انسانوں سے ہم کلام ہوا، لیکن اب کی بار ہوا تو کہا اس کلام کو محفوظ رکھوں گا۔ یہ بھی ایک لطف ہے تم پر، یہ بھی ایک کرم ہے تم پر، یہ بھی ایک فضل ہے تم پر، یہ بھی ایک رحمت ہے تم پر، یہ بھی ایک برکت ہے تم پر۔ کلام بھی نہیں ہوا، ہم کلام بھی اسی پر نہیں بس کی، اس کلام کی حفاظت کے لیے بھی خود ہی کہا کہ میں کلام کروں گا تمہارے ساتھ۔ پھر کلام کرتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کلام کر، ہم کلام ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ کسی کو حجاب کے پیچھے سے کلام کرتا ہوں، قرآن کریم میں آتا ہے من ورائے حجاب، کسی کو ڈائریکٹ آ کر سامنے جو ہے اس کے پردوں کے پیچھے سے کرتا ہوں، سامنے اس کی آواز سناتا ہوں، صرف موسیٰ اللہ، یہ موسیٰ میں تیرا رب، ادھر آ، میری بات سن، ڈر نہیں، کہاں بھاگا جا رہا ہے، اس کو بلا لیتا ہے۔ کبھی اتنا بڑھتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اور پیار بھی اس سے کرتا ہے جس سے آپ سب کچھ نثار کرتے ہیں، اس کو اٹھاتا ہے زمین سے اور آسمانوں پر لے جاتا ہے، پھر 7ویں آسمان سے بڑھ کر عرش مولا کے قریب بلا لیتا ہے۔ انسان کا رتبہ بڑھا رہا ہے،
وہ جس پہ آپ کی میری جان نثار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اسری بعبدہ لے جاتا ہے اپنے بندے کو پاک خدا ایک سیر پر، اور پھر دکھاتا ہے اس کو اپنی نشانیاں، اسے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہم کلام ہونے کے بعد اسے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم کلامی کا شرف تجھے دیا ہم نے، ہماری اس ہم کلامی کے عوض میں یا اس ہم کلامی جو ہم اسے کرتے ہیں اس کے فضل میں ہم تجھے 5 نمازیں عطا کرتے ہیں۔ جب بندے کو کہا اگر مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو نماز کے لیے 5 وقت آیا کرے، میرے پاس آئے 5 وقت نماز کے لیے۔ ہم تو تجھے بلا کر ہم کلام کرتے ہیں، فقط تجھی پر یہ اہتمام نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں اور ان تمام انسانوں کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف دیتے ہیں۔ ہماری بادشاہی تو یہ تو نہیں تھی کہ ہم تمہیں ڈائریکٹ بات کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ایک انسان کے ذریعے سے تم کو بتا دیا ہے کہ کبھی انسان چاہے رونا چاہے، کوئی درخواست دینا چاہے، کہ مشکل بن جائے، کوئی حاجت روائی ہو، کوئی مشکل کشائی ہو، آ جائے ہمارے در پر، حی علی الصلاۃ، آ میرے بندے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے، حی علی الفلاح، تیری مشکلوں کا حل اسی فلاح کے اندر ہے۔ اس پر آ جاتا ہے بندے پہ۔ یہ کلام کی صفت کوئی معمولی نہیں ہے، مت جانیے یہ کلام کی صفت معمولی ہے۔ کلام کی صفت آپ کے اندر تو ہر صفت وجد پیدا کرتی ہے، لیکن کلام کی صفت انسان کو بے خود کر دیتی ہے۔ اس لیے تو کہا جب بندہ آتا ہے تو الصلاۃ مراج المومن، رسول اللہ کو مراج جسمانی کرواتا ہوں، مومن کو روحانی کرواتا ہوں۔ سامنے آ جا، مراج کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے تو نماز کے لیے حاضر ہو جا، اور پوری امت اس سے کلام نہیں کرنا چاہتی کہ ہم تیری بات نہیں سنیں گے، ہمیں کام چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں نوکر چاہیے، ہم ادھر کاموں میں مصروف ہے، بیٹے کو لینے جانا ہے، بیٹی کو لینے جانا ہے، نوکری سے کیسے نکلوں میں، اپنے کاروبار سے کیسے نکلوں، ابھی ہمارے گھر میں مہندی کی رسم ہو رہی ہے، مائیوں ہو رہی، بیٹے کی برتھ ڈے ہے، میں شراب پی رہا ہوں، میں زنا کر رہا ہوں، تو حی علی الصلاۃ کی آوازیں لگا، میں تو اسے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو اس کو رد کر دے گا پھر اس کو تو کرے گا رد۔ جھنجھوڑ رہا ہے اللہ آپ کو، جھنجھوڑ رہا ہے اللہ آپ کے اندر، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا اللہ کہہ رہا ہے، اور پھر مجھ پر ترجیح کسی اور کو دے رہا ہے، بدعتیں کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، زندگی میرے حکم کی مخالفت میں گزار رہا ہے۔ ہاں، ہر لمحہ تیرا نافرمانی کا، اور ہر لمحہ ہمارا تجھ پر عطا کا۔ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان کے سر پر ایک ذرا احسان کرے تو انسان 100 دفعہ اس کے سامنے جھکتا ہے۔ یہاں پہ احسانات کی بارش ہے، لیکن تم 5 وقت ہی جھکتے ہو۔ کوئی آ جائے تو دل کے ساتھ تہے دل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں، آؤ، کھڑے نہیں ہوتے اس کے سامنے۔ کہا اگر ہمت نہیں کھڑے ہونے کی تو بیٹھ جاؤ، کہا پھر بھی ہمت نہیں تو لیٹ جاؤ، اس میں بھی ہمت نہیں تو اشارے کر دو ہماری طرف، یا اللہ تجھ سے ہم کلام ہوا ہوں۔ لیکن ہم نے اس اللہ کو چھوڑا اس کی معرفت کی، عدم معرفت کی بنا پر، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمازیں چھوٹ گئیں، حقوق العباد چھوٹ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ کی تو وہ صفات ہیں کہ جس کے بارے میں اس قرآن حکیم فرقان مجید میں وہ کہتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں، شجر ختم ہو جائیں، زمین کے صفحات بنا لو، صفحات ختم ہو جائیں، تیرے رب کے کلمے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ عنایتیں اتنی ہیں، لیکن ہم کہاں پھنسے بیٹھے ہیں؟ اللہ کا ادراک ہی نہیں، منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ، نہیں نا، معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ معرفت لو، معرفت لو، معرفت لو اللہ کی، عارف باللہ بنو معرفت لے کر کے، اس کو جانو، اس کو پہچانو۔ جب جانو گے نہیں، پہچانو گے نہیں تو کیسے مانگو گے؟ جب مانگو گے نہیں تو پھر گزارا کیسے ہوگا بھائی؟ مانگنے پر گزارا ہے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے سے سیری نہیں تجھے، لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو۔ تیرا تو دل چاہتا ہے میں بندوں پہ لٹاتا جاؤں، لٹاتا جاؤں، لٹاتا جاؤں، اور پھر ہماری مزید طلبیں اس لیے پیدا کی کہ اس کو دینے میں مزہ آتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو ایک دے کے کہا چل اس سے ہمیشہ کے لیے گزارا کر لے، پھر اور طلب پیدا کی، کیوں؟ میں کیسے دوں گا جب تک تم نہیں مانگو گے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ تو وہ داتا ہے کہ دینے سے سیری نہیں تجھے، لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو۔ دینے کا اتنا شوق ہے، کہتا ہے کہ اور طلبیں تیری بڑھاتا جاؤں گا، کھاتا جا، بڑھاتا جاؤں گا، اور کھاتا، لے لے لے، ہم سے لیتا جا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے رب، ہمارے رب ہمیں اپنی صحیح معرفت دے دے، اے ہمارے رب ہم پر اپنے اسرار کھول دے، اے ہمارے رب ہم پہ عرفان کھول دے، اے ہمارے رب ہم پہ اپنا علم کھول دے،
اے ہمارے رب ہمیں متقی بنا لے، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں خشیت اور تقوی پیدا کر دے، ہم ڈر جائیں، جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہم بن جائیں، تاکہ ہماری تو بگڑی جو ہے وہ سنور جائے، ہماری تو نیا پار ہو جائے، اس کا کچھ نہیں جائے گا بھائی، ہمارا ہی جائے گا جو کچھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان محترم، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں دل چاہتا ہے کہ ان سے گزروں نہ، کچھ آپ کی نظر کرتا رہوں اپنے مطالعے سے، ناقص مطالعہ ہے، پھر بھی شیئر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لوگ فیس بک پر شیئر کرتے ہیں چیزیں کہ تاکہ دوسرے تک پیغام پہنچے، تو کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آپ تک میں کوئی پیغام پہنچاؤں، کیونکہ بات کلام پر ختم ہوئی، اور کلام اللہ کا سب سے بہترین جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ستیزہ کا رہا ہے ازلتا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی، شروع سے لے کر آج تک کفار خیر و شر کی جنگ ہے، مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے، اور ابو لہب کے جو شرارے وہ بھی اڑ رہے ہیں۔ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ قرآن کو جلا دیا تھا پچھلے دنوں اس پادری نے، ٹیری جونز نے، تو بڑے لوگوں نے جلائے قرآن۔ تو میں رات کوئی چیزیں دیکھ رہا تھا مطالعے کے لیے، تو ایک قدیم میرے پاس سیارہ ڈائجسٹ کا قرآن نمبر بھی تھا، تو دیکھنے کا اتفاق ہوا، یوں کر کے میں نے کھولا تو ایک نظم میرے سامنے آئی۔ یہ کام وہاں نہیں، خود لاہور میں بھی آپ کے ہاں ہوا اور مسلمانوں کے بچوں نے کیا، بڑے سالوں کی بات ہے۔ اس وقت سوشلزم بڑے عروج پر تھا، اور سوشلزم کی بنیادیں ہی یہی کہ کوئی خدا نہیں ہے، اس موضوع سے متعلقہ ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کی ساری اخلاقی بنیادیں بھی وہ کہتا ہے وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں، اور اس کا چونکہ اخلاقی بنیادیں بدل جاتی ہیں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر کسی عقیدے کا نہیں رہتا۔ عقیدے میں خدا آتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر شے کا انکار ہو جاتا ہے۔ بڑا نامعقول قسم کا بنایا ہے انہوں نے۔ مارکس حیران تھا، کفر کی طرف لے جانے کے لیے اللہ کے رسول نے برسوں 1400 سال پہلے کہا تھا کہ آدمی کو فقر جو ہے وہ کفر کی جانب لے جاتا ہے۔ تو سوشلزم کے فلسفہ بھی یہی ہے، بھوک سے بات چلائی اور کفر تک لے گیا۔ بھوک سے بات چلائی ظالم نے، کہا انسان بھوکے ہیں، کیوں بھوکے ہیں بھئی؟ دولت نہیں ہے، دولت کی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جی انسانوں نے اسے مرتکز کر رکھا ہے۔ اچھا انسانوں کو کس شے نے جکڑا ہوا ہے؟ مذہب نے جکڑا ہوا، اخلاقیات نے جکڑا، فلاں شے نے جکڑا ہوا ہے۔ اخلاقیات اور مذہب کا انکار کر دو، جب یہ چیزیں انکار ہو جائیں گی تو پھر قانون کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا۔ قانون کیا ہوں؟ میں ہوں، اور میں پھر کیا ہوں؟ جو میرا جی چاہتا ہے وہ ہوں، پھر ہر شے میری خواہش ہے۔ تو پھر یہ اس زمانے میں انہوں نے قرآن کو جلایا۔ یہ ہے قرآن جل گیا، ایک چھوٹی سی نظم ہے۔ لاہور میں سوشلسٹوں کے ہاتھ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا سانحہ پیش آنے پر دل درد سے بھر گیا۔ ذیل کی نظم اسی سانحے کے وقت کہی گئی۔ یہ نظم سیارہ ڈائجسٹ کے قرآن نمبر کے لیے بھیج رہا ہوں۔ لکھنے والے کا نام ہے حافظ مظہر الدین۔ ذرا نظم سنیے اور اپنی اس پرانے دور کی یاد کو نئے طریقے سے یہ کس طرح منا رہے ہیں۔ کبھی سوشلزم یہ حرکت کرتا ہے، اور کبھی کیپٹلزم کرتا ہے، کبھی اہل کتاب کرتے ہیں، کبھی کوئی۔ یہ کلام نہیں رہنے دینا چاہتے جس کلام کی بنا پر آپ انسان ہیں، ورنہ اولئک ہم کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، اس سے بھی برتر ہے۔ اللہ نے کہا یہ صرف کلام کی وجہ سے آپ انسان ہیں، ورنہ آپ کچھ نہیں ہیں۔
برپا ہوا جو شور کے قرآن جل گیا، اللہ کی قسم میرا وجدان جل گیا، قرآن جل گیا میرا ایمان جل گیا، روتا ہوں خون کہ جینے کا سامان جل گیا۔ شاہ امم کتاب مبین پھونک دی گئی، اے رب ذوالمنن تیرا فرمان جل گیا، اے عشق رو کے حسن کی تصویر جل گئی، اے شوق نالا کر کے تیرا سامان جل گیا۔ دارالامام کوچائے دارالاسلام میں، یہ مسلمانوں کا ملک، منشور حق صحیفہ رحمان جل گیا۔ ہم کیوں نہ زندہ آتش غیرت میں جل گئے، کیسے ہجوم خلق میں قرآن جل گیا۔ روح رسول پاک ہے کس پیچ و تاب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں ہیں۔ ایک بے چینی وہ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور ضم نونی کی آوازیں دے رہے تھے کہ یہ بوجھ کیسے اٹھاؤں گا۔ آج اسی قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وہاں پر مضطرب ہے۔ رسول پاک، روح رسول پاک ہے کس پیچ و تاب میں، جبریل مضطرب ہیں کہ قرآن جل گیا۔ کیا کوئی بھی نہ مون سے جان تھا غریب کا، قرآن کو غریب کہا، تنہا غریب بے سر و سامان جل گیا ہے۔ انسان کے لب پہ نالا و فریاد کیوں نہ ہو، آئینہ دار عظمت انسان جل گیا۔ ملت کے قافلے کی حمیت کو کیا ہوا، بے غیرت ہو گئے مسلمان، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے۔ ملت کے قافلے کی حمیت کو کیا ہوا، ملت کے قافلے کا نگہبان جل گیا۔ ہمارا تو نگہبان یہی تھا نا، یہی ہمیں راستہ دکھا رہا تھا۔ یارب ابو حنیفہ و حنبل کہاں گئے، اسی کے لیے اس وقت امام ابو حنیفہ نے زہر کا پیالہ پلا کے زبردستی ان کی جان لے لی، اور حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، اور اتنے مارے جاتے تھے کہ ہاتھیوں کی چنگاڑیں ہوتی اگر ان پر برسائے جاتے۔ یارب ابو حنیفہ و حنبل کہاں گئے، ذوق و شوق بوذر و سلیمان جل گیا۔ حضرت ابو ذر اس کو پڑھتے تھے، اس قرآن کو تو حق کی آواز کہتے تھے، سلیمان فارسی کہتے تھے، سلمان فارسی، تو وہ آپ کا میں نے پچھلے دنوں اس کا واقعہ سنایا تو فخر میں زندگی گزار دی۔ یارب ابو حنیفہ و حنبل کہاں گئے، کیا ذوق و شوق بوذر و سلیمان جل گیا۔ اور آخری شعر اس نے کہا، جس نے خدا کے نور کو ڈالا ہے آگ میں، سن لو کہ ایک دن کے وہ شیطان جل گیا۔ دیکھا نہیں، وہ جس نے جلایا وہ خود ایک کمرے میں آگ لگ گئی اور وہ مر گیا اس کے اندر۔ تو یہ بات اس زمانے میں، یہ 62-63 کی باتیں ہیں جب آپ کے ملک کے اندر یہ سوشلزم ہر طرف بھرپا تھا۔ آج کیپٹلزم، میٹیریلزم آپ کے گھروں کے اندر ہے۔ قرآن کے ساتھ اس ملک کے اندر کیا ہوا ہے، آپ اور میں نے اس کو کہاں کہاں جلا دیا ہے۔ ہم نے تو حافظوں نے حفظ کر کے اپنے دل کے نہا خانوں میں بھی اسے جلا دیا ہے، کیونکہ وہ عامل نہیں ہے قرآن کا، ہمارے گھروں کے اندر پڑا ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کو۔ کلام کلام کلام، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہم کلام ہوا ہے، وہ ہوئے ہیں ہم کلام، اللہ اللہ۔ یہ شعر تھا، مجھے مصرع اس کا دوسرا یاد نہیں ہے، وہ ہوئے ہم کلام اللہ، تو اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو خدا را اس کلام کی حفاظت کے لیے دل کے اندر اس کو دن رات پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نسل سے پناہ مانگیے جو نسل گزر گئی اور جس کے ساتھ پتہ نہیں، جس کے سامنے یہ ہوا اور انہوں نے اسے ہضم کیا، اور آنے والی اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگیے کہ ایسی نسل نہ ہو کہ جس کے اندر قرآن جل جائے۔ مولوی فقیر اللہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کتابیں آپ کے ذوق کے لیے باہر پڑی ہیں، تو جاتے وقت ضرور لے کر جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔